آج بہت بڑا احتجاج پورے پاکستان میں عدالتوں کے سامنے، ہائی کورٹس کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے وکلاء احتجاج کر رہے ہیں جو آئینی ترامیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بنا کے رکھنے کی کوشش اور منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کی جو حکومتی کوشش ہے، ان تمام کے خلاف آج وکلاء جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ کنٹینرز ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں اور حکومت لوگوں کو روک رہی ہے، جبکہ وکیل جو ہیں بہت بڑی تعداد میں چارجڈ ہیں۔ سارا دن میٹنگز ہوتی رہی وکیلوں کی اور آج ایک بڑا احتجاج متوقع ہے جس میں سپریم کورٹ کے سامنے وکیل پہنچیں گے۔ رکاوٹیں ہیں، کنٹینر ہیں، لیکن وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ پہنچیں گے اور وہاں پر وہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے، اب وہ پنڈی میں جلسہ نہیں ہوگا، احتجاج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جلسے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم این او سی اپلائی کرتے ہیں۔ ایک تو حکومت این او سی دیتی نہیں ہے، اور ماضی میں سنگجانی اور لاہور کے لیے جو این او سی دیے، مثلا اسلام آباد میں جلسہ کرنا ہے تو اس کا جی جائیں آپ سنگجانی میں کریں، اور اگر لاہور میں کرنا ہے تو باہر پھینک دیا 25 میل دور، چلیں جی آپ جائیں وہاں پر کانا میں جلسہ کریں، اور پھر اس کے بعد رکاوٹیں بھی ڈال دیتے ہیں، لوگوں کو آنے بھی نہیں دیتے، کنٹینرز لگا دیتے ہیں، سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو آج جو پی ٹی آئی ہے وہ درخواست جو پنڈی میں لیاقت باغ میں جلسہ کرنے کی جو اجازت نامہ این او سی کی ہے وہ اس کو واپس لے رہے ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ احتجاج ہوگا۔ تو پنڈی میں ہفتے والا دن ہے، احتجاج ہوگا اس میں، اور کوئی جلسہ نہیں ہوگا، اور لیاقت باغ میں ہی گروپس جو ہیں پارٹی کے جو پورے پاکستان سے کے پی کے سے جو لوگ آئیں گے، پنڈی کے لوگ ہوں گے، اسلام آباد کے لوگ ہوں گے، ان سب سے یہ کہا گیا کہ آپ پہنچیں، لیاقت باغ پہنچے، 2 بجے کا ٹائم ہوگا تو وہ صبح سے قافلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ ایک سٹیپ فردر ہے، عمران خان صاحب نے اب بالکل یہ ایک طرح سے وہ چیلنج کر دیا انہوں نے حکومت کو، اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، کراؤڈ چارج ہے، اور توقع یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ آئیں گے اس جلسے میں جو پنڈی میں جو احتجاج ہو رہا ہے۔ تو جس طرح لاہور میں جو ابھی جو جلسہ ہوا اس میں پورا لاہور جلسہ گاہ بن گئی، رنگ روڈ پر علیحدہ جلسہ تھا، کانا میں علیحدہ جلسہ تھا، آزادی چوک پہ علیحدہ جلسہ تھا، بابو صابو پر علیحدہ جلسہ تھا، شہر کے اندر جہاں جہاں لوگوں کو روکنے کی کوشش کی وہاں پر انہوں نے اجتماع کیا اور سارا شہر ایک جلسہ گاہ بن گیا تھا۔ تو اب پنڈی میں بھی یہی ہونے والا ہے سیٹرڈے کو، لیکن آج وکلاء جو ہیں وہ کریں گے احتجاج، اور اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، ورکرز بھی جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے۔ دوسرا، وہ ڈونٹ شاپ جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو وہاں پر جو سٹاف تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں برے کلمات کہے، اور یہ کہا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے، پاکستانی عوام اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ وہ جو ڈونٹ شاپ ہے اس پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آج آئے، کوئی پھول لے کے آ رہا ہے، اور وہاں پر شام میں اس کو بند کروانا پڑا، پولیس آ گئی، اتنا زیادہ وہاں پر کراؤڈ ہو گیا۔ تو اب لوگ جو ہیں اس طرح سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا، یہ رپورٹڈ ہے، یہ چیز رپورٹڈلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی فیملی کہاں گئی، کہاں اٹھا کے لے گئے، ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا۔ لیکن ایک اور نیا جھوٹ بولا آج اسلام آباد انتظامیہ نے کہ جو وہ 11 سپٹمبر کو جو ڈونٹ شاپ کو بند کیا گیا تھا، کرسٹیز ڈونٹ شاپ کو، وہ اس لیے بند کیا گیا تھا کہ وہ ڈینگی کے پھیلاؤ میں روکنے کے لیے جو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ پورے بلو ایریا میں ایک ڈونٹ کی دکان ملی جہاں پر قاضی فائز عیسیٰ پر لعنت ملامت کی گئی تھی، انہیں کہا گیا تھا کہ لعنت ہو آپ پر، آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، اور جو آپ قانون اور آئین کے نام پر کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو اس بچے نے یہ کہا، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، تو اور کوئی دکان بند نہیں ہوئی، ڈی سی صاحب نے وہی دکان بند کی۔ یہ وہی ڈی سی ہے جس کو یعنی مطلب یہ وہی انتظامیہ ہے جو الیکشن کروانے میں بھی موجود تھی، شریک تھی، اور جس طریقے سے فارم 45 کو تو فارم 47 کے ذریعے ریپلیس کیا گیا۔ تو ایک نیا جھوٹ حکومت کا، یعنی یہ ایک ایسی حکومت ہے جس کو کوئی شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے کہ جی وہ اس لیے بند کیا تھا، لیکن در حقیقت یہی بات تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بندے نے آئینہ دکھایا، اس نوجوان نے، اور پورے پاکستان میں اس کی پریز ہو رہی ہے۔
اور جو احتشام عباسی صاحب نے جو ویڈیو ریلیز کی ہے وہ 7 لاکھ سے زیادہ دفعہ وہ اس کو ری پوسٹ کیا گیا ایکس پہ جو سابقہ جو ٹویٹر ہے. تو ایک پورا پاکستان جو ہے جو جتنا وہ برا سمجھتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو اور جتنا ان کے جو یہ اقدامات ہیں اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ آج نظر آیا پورے پاکستان میں کس طریقے سے لوگوں نے جو آج ریجیکٹ کیا. دوسری طرف خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بس اگلے 1-2 دنوں میں ہی جانے والے ہیں اور وہ اب سنا کہ امریکہ بھی جا رہے ہیں. یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ مریم نواز بھی ان کے ساتھ جائیں گی. نواز شریف صاحب نے امریکی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے. وہاں پر جو رپورٹڈلی جو بتایا گیا گفتگو ہوئی اس میں امریکی سفیر نے کہا کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کو بھی امریکہ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ روٹین کی چیزیں ہیں. ہماری قوم تو اس طرح کا زندگی گزارنے کی عادی ہے تو اس لیے یہ ٹھیک ہے. یہ کون سے اس سے پہلے حالات اس سے بدلے ہوئے تھے یا تبدیل تھے. تو اب وہ امریکہ جا رہے ہیں اور اپنی بیٹی کو بھی مبینہ طور پر رپورٹڈلی ساتھ لے کے جا رہے ہیں. بظاہر ان کے قریبی دوست کا انتقال ہوا ہے اس کے افسوس کے لیے لیکن وہ جا وہاں پر رہے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ جو 1-2 تقرریاں ہوئی ہیں اس پر وہ ناخوش ہیں. اور وہاں وہ لندن میں یعنی یہاں پاکستان میں رہ کر انہوں نے اپنے سیاستدانوں سے بات نہیں کی. لندن میں ان سے بلائیں گے اور ان سے بات کریں گے. شہباز شریف بھی واپسی پر لندن رکیں گے. یہاں پر شاید انہیں اندیشہ ہے یا خدشہ ہے کہ کوئی بگنگ ڈیوائس لگی ہوگی جو انہوں نے پلان کرنا ہے وہ کوئی لوگ یہاں پر ایجنسیاں سن نہ لیں. تو وہ اپنے لیڈران سے بات کرنے کے لیے اب لندن جا رہے ہیں. وہاں پر ان کو بلا کر ان سے میل ملاقات کریں گے اور یہاں پر وہ بات نہیں کر رہے. اور امریکیوں کے ساتھ جو صورتحال ہے اس میں ڈونلڈ لو جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے جس نے پاکستانی سفیر اسد مجید کو کہا تھا کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوئی عمران خان کے خلاف تو پھر پاکستان کو سزا ملے گی, پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا. اور پھر وہ جو سائفر کیس تھا وہ بھی ایک یعنی وہ بنیاد بری عمران خان صاحب پر پرچے کی. تو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہباز شریف سے تو تعلقات جو ہیں اس طرح کے ہیں اور بہت زبردست تعلقات ہیں اور شہباز شریف بہت زبردست کام کر رہا ہے پاکستان کے لیے اور مستقبل میں ہم آگے جائیں گے. اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر خزانہ اورنگزیب رمدے صاحب نے یہ کہا ہے کہ IMF سے لون دلانے میں امریکہ کا جو کردار ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, ہم اس کو سراہتے ہیں. تو وہی بات پھر عمران خان کو ہٹایا تو انعام و کرام تو مل رہے ہیں وہاں سے. پاکستان کی صورتحال جو بھی ہے قرضہ دے رہے ہیں ان کو, قرضہ پاکستان کے لوگوں کے نام پر یہ لے کے مال مفت دلے بے رحم اڑائیں گے. 6-10 فلیٹ اور بن جائیں گے. یہ جو سارا قرضے کے نام پر جو پیسہ ہے یہ پاکستان کے عوام کو تو نہیں ملنا, یہ تو انہی کی ساری جو شاہ خرچیاں ہیں اس میں یہ چلا جائے گا. تو جناب امریکہ دم بھر رہا ہے شہباز شریف کی محبت کا اور کہہ رہا ہے جی کہ کیا بات ہے. ڈونلڈ لو انہوں نے بڑا کہا ہے آ کے کہ میں بہت امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہمارے تعلقات بہت. تو جو حالات ہیں, جو واقعات ہیں, یہ جو انٹرویوز ہیں, جو گفتگو ہیں, ایوری ڈے یہ عمران خان جو کہہ رہا ہے اس کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں. تو جناب اجازت اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے. اللہ نگہبان.